بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس مقدس لاٹھی کے بارے میں جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں، کہ اس کے ذریعے کون سے معجزات کا ظہور ہوا، یہ کہاں سے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کب ملی، کس پاکیزہ درخت کی یہ لکڑی تھی، اس دنیا میں اس کا ظہور کب ہوا اور کیوں اس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کی بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں نصب ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگر میراث کے طور پہ ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ سلام اللہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ نے 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور آپ کو منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جو آپ سے کلام فرمایا وہ کچھ یوں ہے: اے موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ دوسرے کاموں کے بارے میں مفسرین نے اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے: اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات کو اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دکھانا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرتے وقت اس کا رسی بن جانا، اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی سے یہ سبھی کام نکالتے تھے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جٹلا دیا۔ آپ کی اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ جیسا کہ ایک دفعہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے ازدحام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوجوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکار مار مار کر دوڑنے لگی، اور پورا مجمع خوف و ہراس سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے، اور اس جوش شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اسدھا بن کر جادو کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلکہ تم ڈالو۔ یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے معلوم ہونے لگی جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں تھوڑا خوف سا ہوا، تو ہم نے فرمایا تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنائے تھے یہ عصا سب کو نگل جائے گا، اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے، ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ تو معزز سامعین، بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام میں قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کر ملک شام کو ان کے قبضے سے آزاد کروائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ ان کی اس نافرمانی پر بنی اسرائیل کو یہ سزا دی گئی کہ وہ 40 برس تک طے کے میدان میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طے میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اسی پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنی ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود ہی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور ہر کوئی اپنے چشمے کا علم رکھتا ہوگا۔ اور یہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مؤمنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔
جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل نے ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر لیا۔ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ دریا کے اندر 12 راستے بنے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے ان راستوں پر چلنے لگے، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے، جب دونوں جماعتیں لشکر فرعون اور صحاب موسیٰ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو صحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم بالیقین گرفتار ہو جائیں گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ عن قریب مجھے اس سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو، چنانچہ انہوں نے اس پر عصا مارا جس سے دریا پھٹ گیا اور ہم نے بچا لیا موسیٰ کو ان کے ساتھیوں سمیت، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یقیناً اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، اور اس کے باوجود کفار میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ معزز سامعین، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم الشان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرما کر لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیا ہے۔